ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وقال تعالى في مقام آخر ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين وقال تعالى في مقام آخر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گرامی قدر حاضرین سامعین اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور اس کی تعلیمات میں عدل، انصاف، مساوات، برابری، باہمی رواداری یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں۔ اسلام میں کوئی جبر، کوئی زبردستی، کوئی تنگی، کوئی سختی اسلام کے اندر نہیں ہے، کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی فتنہ اور فساد برپا کر رہا ہو اور اس فتنے کے ذریعے ظلم کا بازار گرم کر رہا ہو تو پھر اسلام نے جہاد کی اجازت دی ہے، لیکن اسلام کے اندر کوئی جبر، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی جبر، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ کسی کو آپ زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، اور نہ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ اس پر جبر کریں
آپ اس پر زبردستی کریں کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے، اس بات کو اسلام حکم نہیں دیتا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے ابو حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے 2 بیٹے یہودی ہو گئے۔ مدینہ منورہ سے یہودیوں کو نکالا جانے لگا، ان کے وعدوں کی خلاف ورزی پر، سازشوں پر۔ تو ان کے 2 بیٹے یہودیوں کے ساتھ تھے۔ اس صحابی نے ظاہر باپ تھا، انہوں نے کوشش کی کہ میرے یہ 2 بیٹے اسلام میں داخل ہو جائیں، یہ ان کے ساتھ نہ جائیں۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس بات میں یہ بات فرما دی فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شیطان کا انکار کرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط رسی کو تھام لیا۔ یہ اسلام کی مضبوط رسی اس کے ہاتھ میں آ گئی تو منع کیا یا آپ اسے زبردستی نہیں لا سکتے، جاتے ہیں تو جانے دو۔ اللہ نے ہر آدمی کو عقل عطا کی، اللہ نے ہر بندے کو عقل سلیم سے نوازا۔ اس عقل سلیم کے نتیجے میں اسے چاہیے کہ وہ یہ غور و فکر کرے کہ میں جس مذہب پر ہوں آیا یہ مذہب حق اور سچائی پر مبنی ہے یا نہیں۔ اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ آپ اپنے خیالات کسی پر ٹھونسیں، آپ اس کو زبردستی اسلام میں لائیں، اس بات کا شریعت کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایک جگہ نہیں جا بجا اس بات کو ارشاد فرمایا، اور اس لیے بھی فرمایا کہ ایمان وہ تصدیق بالقلب کا نام ہے، ایمان تو دل سے ماننے کا نام ہے، ایمان تو صرف زبان سے ماننے کا نام نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ دوسرا بندہ دل سے راضی ہو جائے اور دل سے اسلام کو قبول کرے، دل سے ایمان لائے، تو پھر یہ مومن ہے، پھر یہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو۔ الایمان تصدیق بالقلب۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا۔ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور اللہ اپنے محبوب کو تسلی کیوں نہ دیتا کہ آپ ہر وقت امت کے غم میں ہوتے تھے، کسی طریقے سے یہ انسانیت مسلمان ہو جائے، کسی طریقے سے یہ سارے کے سارے لوگ اسلام کے اس دائرے میں آ جائیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہے، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو جائیں۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں؟ اللہ نے فرمایا کیا زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں کی مقدرات میں سعادت کو اللہ نے لکھا، جو پہلے سے سعادت مند ہیں، یہ لوگ تو ایمان کے صف میں آئیں گے، لیکن جن کے مقدرات میں ازل ہی سے شقاوت کو لکھا گیا، ازل ہی سے بدبختی ہے، یہ اسلام کے صف میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ تو ایمان لانا یہ سعادت ازلی پر موقوف ہے کہ جن لوگوں کے توفیق میں، جن لوگوں کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی، اللہ انہیں ایمان کی دولت عطا کر دے گا۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا تھی، آپ کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئے۔ قدم قدم پر انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، قدم قدم پر آپ کے پشت پر کھڑے رہے۔ آپ نے اتنا بھی کہا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا، لیکن ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ جن کو پسند کرتے ہیں انہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت ملے گی، میں اور آپ کے پسند پر جو ہے وہ ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔
اور اللہ نے کھل کے بتایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے جو آپ کی رب کی طرف سے نازل ہوتا ہے یہ حق ہے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے آئے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کافر ہو جائے۔ لیکن آگے فرمائے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے ظالمین کے لیے ایسی آگ تیار کی ہے کہ جس کی دیواریں بھی آگ کی ہیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، کہا کہ یہ اس وقت پانی کے لیے پکاریں گے، ہمیں پیاس لگی ہے پانی پلاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو تانبے کا کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا، بئس الشراب، انتہائی برا پانی ہوگا، وساعت مرتفقہ، یہ انتہائی بری جگہ ہے۔ تو اللہ نے تو کھل کے بتایا، سورۃ الدہر میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دو راستے انسان کے آگے رکھ دیے کہ ایک راستہ یہ ہے کہ اما شاکرا، یا تو یہ شکر گزار بندوں میں آ جائے، مسلمان ہو جائے، و اما کفورا، یا یہ پھر کافر ہو جائے۔ دو راستے اللہ نے انسان کے آگے رکھے ہیں۔ اور اسلامی سلطنت میں اگر غیر مسلم رہتے ہو تو اسلام کہتا ہے ان سے جزیہ لو، ٹیکس لو، اور اس جزیہ اور ٹیکس کے نتیجے میں ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت، ان کے آبرو، اس کی حفاظت اسلامی سلطنت کے ذمے ہوگی۔ اگر اسلام زبردستی کا دین ہوتا اور جبراً مذہب تبدیل کرنے کا حکم دیتا تو پھر یہ جزیے کا نظام کبھی نازل نہ ہوتا، اور نہ جزیے کا حکم ہوتا، پھر حکم ہوتا زبردستی ان کو جو ہے وہ اس دین میں ڈالو۔ اللہ نے فرمایا نہیں آتے نہ آئیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ جزیہ دیں گے، یہ ٹیکس دیں گے، اور ان کی عزت، ان کی جان، ان کے مال کی آبرو یہ اس وقت کے رعایت پر لازم ہوگی۔ اسلام اس بات کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ تو ہمارا جو دین ہے، یہ دین یہ تصدیق بالقلب، یہ دل سے جو ہے وہ قبول کرنے والا دین ہے۔ اسپین اور ہندوستان میں مسلمانوں نے حکومت کی، اسپین اور ہندوستان میں مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن آج بھی ان دو ممالک میں مسلمان اقلیت ہیں اور غیر مسلم اکثریت پر ہیں۔ اگر مسلمان زبردستی تبدیل ان کو اسلام میں لاتے اور ان کے مذہب کو تبدیل کرتے تو آج مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی۔ آج مسلمانوں کی تعداد وہاں زیادہ نہیں ہے، آج مسلمانوں کی تعداد وہاں کم ہے، اس وجہ سے کہ اسلام نے ان چیزوں کا حکم ہی نہیں دیا، اسلام نے اس بات پر زور ہی نہیں دیا کہ ان کو زبردستی جو ہے وہ اسلام میں ڈالو۔ لیکن اس کے برعکس آپ کافروں کو دیکھیں، اس وقت کے مکہ کے قریش کے سرداران کو دیکھیں کہ کیا کیا جاتا تھا۔ ایک غلام اگر مسلمان ہوتا تو تپتی ہوئی ریت کے اندر انہیں ڈال دیا جاتا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو ان کے اپنے گھر والوں نے ٹارچر کیا کہ یا تو آپ اپنے اس مذہب کو چھوڑو گے، اور اگر نہیں چھوڑو گے تو اس گھر میں رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں ان کے چچا نے گھر سے نکالا اور بے لباس ہو کر نکالا۔ ان کی والدہ نے ان کو نکلتے ہوئے 2 چادریں دے دیں، اور وہ 2 چادریں دی کہ یہ بے لباس نہ ہو، کچھ نہ کچھ اپنے سطر کو ڈھک لیں۔ وہ 2 چادریں پہن کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگایا۔ تو اس کے برعکس آپ کافروں کو دیکھیں کہ جبراً مذہب تبدیل کیا جاتا ہے، اور جبراً جو ہے وہ اس پر کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ہمارے مذہب پر آ جائے اور ہمارے مذہب کے اندر یہ لوگ داخل ہو جائیں۔ لیکن اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا، لا اکراہ فی الدین۔ جتنے بھی انبیاء آئے، انبیاء علیہ السلام کی بھی تعلیمات یہ رہی کہ جن کو بھی دعوت دی جائے، جن کو بھی ایمان کی صف میں داخل کیا جائے تو انہیں محبت سے ان کو دعوت دی جائے، اور اس محبت کے نتیجے میں اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے اس محبت کے نتیجے میں تو نہ ہو۔ لیکن ان انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا طریقہ کار اور ان انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ یہ ہوتا تھا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
ان اجری الا علی رب العالمین۔ اللہ نے سورۃ الشعراء کے اندر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان تمام نبیوں کے ذکر میں اللہ نے آخر میں یہ نبی کہا کرتے تھے اپنی قوم سے وما اسألکم علیہ من اجر، آپ سے کوئی اجر نہیں مانگنا، آپ سے کوئی بدلہ ہم نے نہیں مانگنا، ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر جو ہے وہ اللہ پر ہے، ہمارا اجر اللہ دے گا۔ ہم یہ بات تمہیں کر رہے ہیں، تمہیں آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ منظر ہونا ہے اور یہ قیامت کا دن آنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ نے اس کائنات کو بنایا، یہ اپنی امت کو وہ تعلیم دیتے تھے، اور جو ان کی صف میں داخل ہوتا تھا وہ ایمان والا ہو جاتا تھا۔ لیکن زبردستی انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی صفوں میں کسی کو داخل نہیں کیا۔ نام نہاد تنظیموں میں دنیا کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے اقوام متحدہ، جو کہ دنیا کے قوانین پر جس کا کنٹرول ہوتا ہے، اور کسی بھی ملک کی اندرونی معاملات کے اندر بھی اس کی دخل اندازی ہوتی ہے، ایک پریشر ہے اس کا۔ اقوام متحدہ کے اپنے قوانین کے اندر یہ بات ہے، ان کے آرٹیکل 18 میں یہ بات لکھی ہے کہ تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے آزادی ہے، اور تمام مذاہب کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ اور اپنے مذہبی رسومات پوری طرح کرنے کی ان کو آزادی ہے، اور اس میں کسی بھی شخص کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اپنے عقیدے کی یعنی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کے ساتھ ان کو مکمل آزادی ہے جس مذہب پر وہ عمل کریں۔ ہمارے پاکستان کے بھی آرٹیکل 20 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مذہبی آزادی ہر ایک کو حاصل ہے، مذہبی آزادی ہر ایک کو حاصل ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کے بھی جو ہے وہ آرٹیکل میں یہ بات لکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں اقلیتوں کے نام پر جو ہے وہ اسمبلیوں کے اندر قانون سازی بنتی ہے، اور قانون سازی کے نتیجے میں اس وقت نام اقلیتوں کا استعمال ہو رہا ہے کہ ہم ان کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے ان کے تحفظ کے لیے کام ہونا چاہیے، لیکن ان کے تحفظ کی آڑ میں آپ نے ایسی شقوں کو رکھا کہ جو شقیں اسلام کے اور شریعت کے خلاف ہیں، کہ جن شقوں کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ایک اسمبلی میں ابھی سندھ اسمبلی میں یہ پاس ہوا، اور قومی اسمبلی میں یہ بل پاس ہونے جا رہا ہے، اور اس بل کا اگر میں آپ کو خلاصہ بتلاؤں، اس بل کا سیدھے سادے الفاظ کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ ملک خدا داد پاکستان کے اندر اسلام قبول کرنے پر پابندی ہے، اور اسی طرح ملک خدا داد پاکستان میں تبلیغ اسلام کا جو فریضہ انجام دے رہے ہیں، جو تبلیغ اسلام کی بات کو نشر و اشاعت کو عام کر رہے ہیں، ان پر بھی جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ جرمانہ ہوگا، اور ان پر بھی جو ہے وہ پابندی لگائی جائے گی۔ یہ ایک بل پاس ہونے جا رہا ہے، یہ ہمارے اسلامی ملک کے اندر یہ بل پاس ہونے جا رہا ہے۔ اس بل کی کچھ شقیں کیا ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت ہندوستان میں اگر کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے تو کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر یورپ کے اندر عیسائی مسلمان ہوتے ہیں تو کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہودی مسلمان ہوتا ہے کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ظاہر ہے دنیا میں آزادی ہے، بلکہ یورپ میں فرانس میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت اسلام ایسا مذہب بننے جا رہا ہے کہ ہر چوتھا آدمی اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہے، ہر چوتھا آدمی وہاں پر مسلمان ہو رہا ہے، لیکن کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے وہاں کہ وہ انہیں روکے کہ مسلمان مت بنو یا سختی لگائے، کسی کو بھی اس بات کی وہاں اجازت نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر آزادی ہے مذہب کی، پوری دنیا میں اس بات کی اجازت ہے، لیکن ہمارے ملک خدا داد کے اندر جو ہے وہ بل جو پاس ہونے جا رہا ہے، اس بل کے اندر جو پہلی شق ہے وہ کیا لکھی ہے کہ کوئی بھی شخص جو غیر مسلم ہو اور اس کی عمر 18 سال سے کم ہو، کوئی بھی شخص نوجوان یا نوجوان بچی جس کی عمر 18 سال سے کم ہو اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے یا اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، تو ہمارے اس بل میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ اسلام 18 سال سے پہلے قبول ہی نہیں کر سکتے، 18 سال سے پہلے قبول ہی نہیں کر سکتے۔
حالانکہ شریعت میں بچی کے لیے جو بلوغت کی عمر لکھی ہے وہ 9 سال کم سے کم ہے، اور بچی کے لیے بلوغت کی عمر زیادہ سے زیادہ 15 سال ہے، اور لڑکے کے لیے بلوغت کی عمر کم سے کم 12 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 15 سال ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی 14 یا 12 سال میں بالغ ہوتا ہے تو وہ 6 سال تک انتظار کرے گا۔ 6 سال تک نہ کہیں سے اسے اسلام کا سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے، نہ 6 سال تک جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ قانون بن چکا ہے، قانون بن جائے گا۔ وہ 18 سال سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں کہہ سکتا، یہ ہمارے ملک میں قانون بننے جا رہا ہے۔ اور اس شق کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اگر کسی کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے، 18 سال یا اس سے زیادہ کسی کی عمر ہوگی اور مسلمان ہونا چاہتا ہے، اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے پہلے ہوتا تھا ہمارے پاس آتے تھے بڑے اداروں میں، دارالعلوم چلے گئے، بنورالکون چلے گئے، ان حضرات نے سرٹیفکیٹ دے دیا، سند اسلام اس پہ لکھا ہوتا ہے، یہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا لیتے ہیں، اسلام کے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اور وہ اپنے کاغذات میں اسے لگاتے ہیں، اس کا نام مسلمان بن جاتا ہے۔ اب ایسے نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ اگر 18 سال سے زیادہ ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو وہ جج کے پاس جائے گا، اور جج کے بعد جو سیشن جج ہوگا وہ اسے 3 دن کا پہلے ٹائم دے گا کہ 3 دن تک آپ سوچیں، اس کے بعد آئیں، اور 3 دن تک سوچنے کے بعد اسے دوبارہ ایک تاریخ دی جائے گی، اور تاریخ دینے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ پر کسی کا دباؤ تو نہیں ہے، کسی کا زور تو نہیں ہے؟ وہ کہے گا مجھ پہ کسی کا دباؤ نہیں ہے، کسی کا بھی زور نہیں ہے۔ جب وہ یہ بات کرے گا تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ اب 90 دن کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، 90 دن تک آپ دوبارہ چلے جائیں۔ اب 90 دن کا مطلب کیا ہوا کہ 3 مہینے اور ہو گئے۔ اب اس 3 مہینے کے دوران وہ جس مذہب سے آیا ہے اس مذہب کے لوگ اس پر دباؤ ڈالنا شروع کریں گے اور اس کو لالچ دینا شروع کریں گے۔ ہمارے سامنے کئی کیسز ہیں، لوگ مسلمان ہوئے اور آدھے گھنٹے میں اور صبح ہوئے تو شام میں اس پر ایسا دباؤ آنا شروع ہوا کہ وہ دوبارہ جو ہے اپنے مذہب پہ چلا گیا، وہ اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکا۔ ایسے کئی کیسز ہیں ہمارے سامنے۔ تو اب اس 3 مہینے میں اس کے مذہب کے لوگ اس پر دباؤ ڈالنا شروع کریں گے اور اسے اس بات کی طرف مجبور کریں گے کہ دوبارہ اپنے مذہب میں آ جاؤ، اس مذہب کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ 90 دن گزر جاتے ہیں، 90 دن کے بعد وہ جو سیشن جج ہوگا وہ اس وقت اس کو سرٹیفکیٹ دے گا، اس سے پہلے وہ اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دے گا۔ اسلام کا اندازہ لگائیے کتنا ظلم ہے، یہ سب قوانین اسلام کے خلاف ہیں۔ اور اسی طرح اس کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کسی شخص نے مذہب کی تبدیلی میں جبراً کوئی کردار ادا کیا، کسی کی تبلیغ سے کوئی مسلمان ہوا، جبراً کوئی کردار ادا کیا، تو اس میں لکھا ہے کہ اس کو 5 سال سے لے کر 10 سال تک کی سزا اسے دی جا سکتی ہے۔ 5 سال سے لے کر 10 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی لڑکی تھی اور کوئی عورت تھی اور عورت ہونے کے بعد اس نے اسلام کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد ظاہر مسلمان ہوئی اور اس نے کہیں نکاح کرنا ہے تو کسی نے اس کا نکاح پڑھایا اور نکاح پڑھانے والے کو بھی 3 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ یہ ایسے شقیں ہمارے اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایسا قانون ہمارے اس ملک میں پاس ہونے والا ہے کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو ہے وہ جس کی بنیاد ڈلی گئی اور جس کی بنیاد اس بات پہ ڈلی گئی کہ یہ جو ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ جس کے الیکشن میں آنے سے پہلے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم اس ملک کو مدینے کی ریاست بنائیں گے، اور جب یہاں پر آتے ہیں تو پھر آنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ یہاں قادیانی مشیر لگائے جاتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ مندروں کے لیے اور گردواروں کے لیے جگہوں کی تعمیر اور ان کے لیے فنڈ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے، اربوں روپوں کا فنڈ جو ہے ان پہ خرچ کیا جاتا ہے، اور یہیں پر گستاخ رسول خاتون کو یورپی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہاں سے بھیج دیا جاتا ہے۔ نہیں ہوتا تو ایک کام نہیں ہوتا ان سے کہ کہیں اللہ کے گھر کی تعمیر کر لی، کہیں بچوں کے لیے مدارس کی تعمیر کر دی، کہیں جو ہے وہ خوبصورت مساجد جو ہے وہ بنا دی، یہ کام ان سے نہیں ہوتے ہیں، یہ کام وہ کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہم سب کی کمی ہے، یہ ہم سب کی کمزوری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور ایسے لوگ آتے ہیں جو اسلام اور دین کے خلاف جو ہے وہ قانون جو ہے اس ملک کے اندر لاگو کرتے ہیں۔ یہ قانون ہمارے ملک میں پاس ہونے جا رہا ہے اور یہ آخری سٹیج پر ہے۔
اور یہ میں نے سنا آج ایک وکیل سے، وہ کہنے لگا کہ ایک کمیٹی ہے آخری، باقی تمام کمیٹیوں سے یہ پاس ہو چکا ہے، آخری ایک کمیٹی رہ چکی ہے، اور وہ ہے جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں مذہبی امور، وزارت مذہبی امور کا، وزارت مذہبی امور نے اس کی اپروول دینی ہے، اور ہمارے ملک کی جو ہے وہ قانون سازی اسمبلی میں تو ویسے ہی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو سارے ان کی حمایتی ہیں، تو اس کے اندر یہ پیش ہوا جانا ہے اور یہ قانون بن جانا ہے، اور اس کے بعد یہ قانون کی صورت میں آ جائے گا۔ پھر جو ہے وہ خلاصہ یہ ہوگا کہ کوئی عام بندہ جو دوسرے مذہب سے ہوگا، اگر وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان بننے کی یا مسلمان ہونے کی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے ایسے شرائط ہوں گے کہ وہ کہے گا کہ میں واپس چلا جاؤں تو یہ اس سے بہتر ہے، وہی کہے گا میں اپنے مذہب میں چلا جاؤں تو یہ بہتر ہے، خدا نخواستہ۔ یہ تو اتنے سخت قسم کی شرائط ہیں، اور خاص طور پر دعوت تبلیغ کے لیے اس میں جو شرائط آ رہے ہیں، جو تبلیغ کی دعوت اور اس کے نشر و اشاعت میں لگے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں شرائط ہے کہ ان کا جو ہے وہ کھلی جو دعوت ہوگی، اس میں جو ہے پابندیاں لگائی جائیں گی۔ تو ہمیں ان لوگوں کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور ایسے حکمرانوں کے لیے یا تو ہدایت کی دعا کرنی ہوگی یا پھر بد دعا کرنی ہوگی۔ افسوس یہ ہوا کہ ہمارے پچھلے 75 سالوں سے اس ملک کے اندر حکومت کرنے والے لوگ یا لبرل ہے یا سیکولر ہے، کوئی دین کا مخلص جو ہے اس ملک کو نصیب نہیں ہوا۔ تو ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ جب الیکشن ہو تو ایسے لوگوں کو لائیں کہ جن کے دلوں میں کچھ درد بھی ہو، جن کے دلوں میں دین کا جذبہ بھی ہو، جو کم سے کم ایسے قوانین کو تو پاس نہ کریں جو سیدھے اسلام کے خلاف ہے۔ اس بات کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک میں اسلام کا بول بالا فرمائے، ہمارے ملک میں اسلام کا بول بالا فرمائے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائے، اور یہ ملک جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اللہ رب العزت اس مقصد میں سب کو کامیابی نصیب فرمائے، اور ان شہداء کی قربانیاں کہ جو اس ملک کی بنیاد کے اندر شہید ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہ ہونے دے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا